آج 11 ربیع الاول جمعے کے دن ہاتھوں کی انگلیوں پر 11 بار پڑھ لو۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے معجزات دیکھتا ہے۔ یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 11 ربیع الاول جمعے کا وہ مبارک دن آ چکا ہے۔ میں نے جس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا، جو شخص یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، ربیع الاول کے مبارک جمعے کے دن اس کا نصیب بدل جائے گا۔ یہ جمعے کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر جاتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر لے، جو شخص ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی پریشانی سے بچنا چاہتا ہے، ربیع الاول کے مہینے میں ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ آج 11 ربیع الاول جمعے کے دن اس چھوٹے سے وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کسی کو بتایا، اللہ نے ہر مقصد میں اس بندے کو کامیاب کیا۔ جس شخص نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، اللہ نے بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتیں، جو بھائی کہتا ہے میں تو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، آج تک مجھے کسی وظیفے سے فائدہ نہیں ہوا، وہ شخص آج 11 ربیع الاول جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اس بندے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے کرنا صرف اتنا ہے، اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھیں گے، اپنی من مانی سے اس وظیفے کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو اس وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو وظیفے کی سمجھ آ سکے۔ یاد رکھیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کا، اللہ کے کلام کا وظیفہ پڑھیں اور آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو، لیکن کمی ہماری اپنی ذات کے اندر ہے۔ اب آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اس ویڈیو کو دینے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں ہوگا۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا اور اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی آ جائے گا۔ دوستو، یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب ہے کہ مقصد جتنا بھی بڑا ہو پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری ناممکن حاجات پوری ہو جائیں، جو شخص کہتا ہے کہ میری ناممکن خواہشات پوری ہو جائیں، جو شخص کہتا ہے کہ میں تو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں، وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ آپ نے اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ، یہ عمل اتنا پاورفل ہے کہ 11 ربیع الاول جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی تقدیر بدل جاتی ہے، اور بعض اوقات بندہ وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس پر رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات انسان اللہ جل شانہ سے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ موقع کسی صورت بھی ضائع مت کرنا۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے، پھر رب کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، فوری طور پر مل جاتا ہے۔ جس کو راتوں رات امیر و کبیر ہونا ہے، جو شخص
جلد پیسوں کی ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے، جلد کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، جلد بند کاروبار کو چلانا چاہتا ہے، جلد دنیا کا امیر ترین انسان بننا چاہتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں، مقدر سنور جاتا ہے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں اور بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، جادو جنات سے مکمل چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اب آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے تو آئیے ناظرین کرام اب ہم جان لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 11 ربیع الاول جمعے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے بوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار یا 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، جس کو جو چاہیے اللہ سے مانگ لو، کیونکہ یہ 11 ربیع الاول جمعے کا مبارک دن آپ کی تقدیر کو بدلنے والا ہے، نصیب کے بند تالے کھولنے والا ہے، ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنانے والا ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ میرا سارا قرض اتر جائے، یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے اس کے لیے پڑھ لو، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا ہے، وہ نام یا رزاقو ہے۔ یا رزاقو رب کریم کا وہ نام ہے جو ایک رات میں ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ یا رزاقو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اگر آپ بند گلی میں جا چکے ہیں، آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، آپ بے بس لاچار مجبور ہو چکے ہیں، یا رزاقو کو پڑھیں، آپ کی تمام مجبوریاں، تمام کی تمام پریشانیاں، تمام کی تمام مصیبتیں ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ یا رزاقو رب کریم کا وہ نام ہے جو عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آپ نے یا رزاقو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا رزاقو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 27 بار پڑھنا ہے یا رزاقو
27 بار پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے دعا کرنی ہے۔ یا رزاقو 27 بار پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے۔ آپ نے یا رزاقو کو 27 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن مجید کی ایک سورت پڑھنی ہے۔ اس سورت کو ایک بار پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 2 بار پڑھنے سے 20 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ میری وحدانیت کو بیان کرتا ہے، میں اس کے لیے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہوں۔ 11 بار سورہ اخلاص کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو آپ ایک قرآن مجید کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ اور جس نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ 11 ربیع الاول جمعے کے دن صرف 11 بار سورہ اخلاص کو پڑھ لیا، انشاءاللہ 11 ربیع الاول جمعے کے دن اس کا نصیب بدل جائے گا۔ 11 ربیع الاول جمعے کے دن اللہ راضی ہو جائے گا۔ آج 11 ربیع الاول جمعے کے دن اللہ رب العزت سے جو مانگو گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو آج پورا ہو کر رہے گا۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 11 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے جسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی ناممکن حاجت پوری ہو جائے، جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، اپنی بیٹی کے روشن نصیب کے لیے پڑھ لے۔ جس بیٹے کو روزگار نہیں ملتا، نوکری کی تلاش ہے، کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، جس شخص کو لگتا ہے کہ اس کے گھر میں بے روزگاری ہے، بے اولادی ہے، پریشانیاں ہیں، تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، وہ 11 ربیع الاول جمعے کے دن آیت کریمہ کو پڑھ کر دیکھ لے۔ آپ نے آیت کریمہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ آیت کریمہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد سجدے میں جائیں، نہیں تو ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے دعا کریں۔ دوستو یاد رکھیے گا، یہ 11 ربیع الاول جمعے کے دن کا شرطیہ اور پاورفل عمل ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ اس موقع سے آج تک جس نے فائدہ اٹھایا، اللہ رب العزت نے اس کو کامیابی عطا فرمائی۔ جس شخص نے 11 ربیع الاول
جمعے کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد سے پڑھ لیے، اللہ رب العزت نے ہر مقصد میں کامیاب کیا، اللہ جل شانہ نے ہر حاجت کو پورا کیا، اللہ کریم نے ہر بیماری پریشانی کا خاتمہ فرما دیا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج 11 ربیع الاول جمعے کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد سے پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کومنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔